بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں. شروع کی جو 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو 9 خصوصیات سے نوازا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں. تو یہ آیتیں بہت جامع ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت خود جامع تھی اور سب ان کو اپنا مقتدی مانتے تھے. تو اللہ جل جلالہ و والہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو ان کے کمالات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. یہ مائک کا نظام جو ہے ذرا آپ لوگ ذرا ریاض کا ہے. یہ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا کہ ابراہیم بلا شبہ ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ امت تھے، قانت تھے. امت ایک معنی تو جماعت کے آتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، اور ایک معنی ہے مقتدی کے، جن کی پیروی کی جاتی ہے اور اقتداء کیا جاتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے قانتا للہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار. حنیفہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے والے. 3 چیزیں تو یہاں بیان کی گئی. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک فرد تھے مگر اپنی صفات میں اور اپنے کمالات میں ایک امت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خصوصیات سے ان کو نوازا تھا. ایک موقع پر فروا بن نوفل اشجعی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح پڑھا ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا. تو جب اس طرح سے پڑھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ذرا توجہ دلانے کے لیے یہ کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ایسا فرماتے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طریقے سے اس کو پڑھا ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا. تو یہ نہیں کہ بھول چک کر پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت نے خود ان سے سوال کیا مل امت و مل قانت،
امت کون ہوتا ہے اور قانت کون ہے؟ پھر اس کی وضاحت خود فرمائی، الامت یعلم الخیر ویؤتم بہ، امت وہ ہستی ہوتی ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی ہے، خیر کی چیزوں کو سکھاتی ہے اور جس کی اقتدا کی جاتی ہے۔ اور فرمایا قانت کے معنی کیا ہے؟ مطیعا للہ ورسول، وہ ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار ہو، مطیع۔ تو یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کذالک کان معاذ، حضرت معاذ اسی طریقے سے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ من والہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن کمالات سے، خصوصیات سے نوازا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بھی ایسے افراد کو پیدا فرمایا۔ یہ ہمیں بھی دل میں اس طریقے سے نیت کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، اور اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اور کوشش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی ساری کی ساری وہ خیر کی تعلیم دینے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں گزرے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب جو زمانہ ہے اس وقت ان چیزوں کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اب انسان اپنے ہی مسئلوں میں الجھا رہے اور بیکار کی چیزوں میں پڑا رہے اور بے ضرورت چیزوں میں اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کرتا رہے تو پھر اس امت کا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے اب ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، تو اس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے۔ تو ساری انسانیت کو خیر کی تعلیم ہم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں اور اس کی نیت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک بھی وہ اس صلاحیت کے، اس قابلیت کے تھے کہ جہاں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رشد و ہدایت کا کام لیتے تھے۔ تو روشن چراغ علاقے کے علاقے فتح ہوتے تھے۔ تو اس طریقے پر انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی عزم کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا حنیفہ، سب طرف سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی وما کان من المشرکین، یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرماتے ہوئے ولکن کان حنیفا مسلما فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اور ذات بابرکت ایسی تھی، یہود بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، نصارہ بھی اپنا ان کو مقتدا مانتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ۔ حیرت کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، انہوں نے بتوں کو توڑا، لیکن بت پرست بھی ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ ایسی جامعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر طرف توجہ بٹ رہی ہے، توجہ کو بانٹا جا رہا ہے اور انسانوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں سب طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر ایک اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حالات جو ہیں، اب ڈر یہی ہے کہ ایسے حالات میں کمزور ایمان والے، اللہ ہی خیر فرمائے، معلوم نہیں کس طریقے سے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے اور بہت سوچنے کی چیز ہے۔
اور صاف طور پر فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مشرک ہو، تم تو تمہاری گھٹی میں شرک پڑا ہوا ہے اور تم ابراہیم کو اپنے ساتھ جوڑتے ہو، جبکہ بالکل وہ اس سے دور تھے. تم کس طریقے سے ان کو اپنا مقتدی مان رہے ہو اور شرک بھی کر رہے ہو. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، یہ پانچویں چیز ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ اللہ کے شاکر شکر گزار بن گئے. سبھی تھے لیکن صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جن کا نام لے رہے، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری یہ بہت ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں. شکر ہم دنیا کی چیزوں پر، اور کوئی دنیا کی چیز ہمیں دے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں، یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ جل جلالہ من والہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے، ان کو ہم سوچ کر اس پر شکر بجانا، اور ہمیشہ دولت ایمان، نعمت اسلام پر ہم اللہ کا شکر بجانا ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے، اب آج کل ڈیٹ آف برتھ کی بہت اہمیت بڑھ گئی، جہاں جا کر بھی کاٹا آپ کو وہاں ٹکتا، تمہیں کب پیدا ہوئے، تمہیں کہاں پیدا ہوئے، تمہارے اماں کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، تمہارے بابا کہاں پیدا ہوئے، انہوں کب پیدا ہوئے. واہ، اس کو اصل بنا لیا گیا ہے. ارے بھائی ہمارے اماں گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے اماں گھر میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں کوئی برتھ سرٹیفکیٹ اگر گھر میں نہیں دیتا، اب نہیں اس کو ثبوت دیو، اس کو پروف دیو، کہاں سے دیں گے؟ تو یہ برتھ سرٹیفکیٹ کی جو اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس دن اور جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے، اسی دن اسی وقت دنیا میں کتنے حیوان پیدا ہوئے ہوں گے. اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا. جس وقت جس دن ہم پیدا ہوئے، اسی دن دنیا میں کتنے بے ایمان پیدا ہوئے ہوں گے. اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور اس کے لیے ہم نے کوئی درخواست بھی نہیں دی، اس کے لیے ہم نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں سنی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے مستحق بھی نہیں، اس کے اہل بھی نہیں ہیں، ہم کوئی حق بھی نہیں رکھتے اور اہلیت بھی نہیں ہے. تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے لیے ہم ایک چیلنج بن گئے، اور آج اسی کا سودا ہو رہا ہے. اس کو چھوڑ دو، ساری پریشانیاں ختم. اس پر رہو گے، قدم قدم پر پریشانیاں، لیکن انشاءاللہ اسی پر رہیں گے، اسی پر مریں گے انشاءاللہ. یہ گیا تو سب کچھ گیا، سب لٹ گیا، کیا کر کے کریں گے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ جل جلالہ و من والہ نے نبیوں کا تذکرہ فرما کر اخیر میں یہ بات فرمائی. 100 بار اللہ کی پناہ، اللہ کے نبیوں سے یہ بات ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن اللہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ساری چیزیں ان کی عکارت ہو جائیں گی اور غارت ہو جائیں گی. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری دین کی محنتیں، ہمارے مشورے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کی ساری چیزیں عکارت ہو کر چلی جائیں گی اگر ایمان کا سودا ہم نے کر دیا. تو اسی لیے جان بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے. اسی کو سنبھالنا ہے اور اسی پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. پرسوں کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی. میرے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم چھوٹی عمر کے یہاں آئے تھے، خانقاہ میں رہے 1 دن، پھر یہاں سے میری ملاقات کے لیے وہ ویلور آ رہے ہیں. یہاں سے ٹاؤن بس میں سوار ہوئے، بازو غیر آ کر بیٹھا. بیٹھتے ہی اس نے سوال کیا
பாய் எதுக்கு பாய் எல்லாமே உங்க பத்தி உங்க மேல தான் இது பண்றாங்க, உங்களுக்கு தான் தாக்குறாங்க, सबकी अलगार तुम्हारे ऊपर ही है, सबका निशाना तुम ही बने हुए हो, क्या बात है। वो बंदे खुदा माशाल्लाह उसने बड़ी अच्छी बात कही है। उसने बात कही कि जो चीज कीमती होती है उसी को सबकी नजर होती है। अरे कचरे की तोटी है, उसमें गलीज चीज पड़ी है, किसी की नजर पड़ती क्या बोलो। हाँ, आजकल सोने से ज्यादा प्लैटिनियम का दिखा हुआ है कि नहीं। अब वो आ गया, किसी के पास है, वो बच सकता है क्या, छूट सकता है क्या बोला, कितना जतन करना पड़ता है, यहाँ छपाना वहां छपाना, मोबाइलों को छपाए तो है कि नहीं, क्या सीसी कैमरे लगाए तो क्या करे तो क्या। खैर, तो उसने एक बात कही कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसी पर सबकी नजर होती है। तो बात यही है, मसला हमारे ईमान का है, यह चीज कीमती है इसलिए सबकी नजर उस पर। फिर उसने एक आध बात कुछ और कही, फिर उसने कुरान जो है ऐसे आन करके कुछ सुनाया। वो गैर थोड़ी देर सुनता रहा, फिर इसने उसको आफ करने की कोशिश की। उसने कहा भाई इल्ले भाई उड़ भाई उन्होंने क्या करें भाई नल्लावा इरुक्कु भाई ரொம்ப அழகா இருக்கு भाई, நான் எதோ கேட்டிருக்கிறேன் भाई, இந்த மாதிரி भाई। अब कुरान को तवज्जो से सुनता है, फिर बोलता अब तू चलेगा तो कैसा, मैं बार बार सुनना तो कैसा होगा। अल्लाह, उसने उसको डाउनलोड करके दे दिया, देखो ये अच्छा पहलू है खैर का, ये डाउनलोड करो वो डाउनलोड करो, जियो ये फ्री वो फ्री, जियो बोल को मरो कर को कहा तुम जाको मरो, सब डाउनलोड कर लो, जाको देख लो मरो, सुन लो मरो, ये एक तरीका है देखो। तो उसने कुछ सूरतें उसकी जो है करके दी, फिर तमिल तर्जमा उसने उसमें से निकाल के उसको दिया। वो इतनी थोड़ी देर के अंदर इतना मुतासिर हुआ उस बच्चे से। उसने कहा कि बेटे तुम बहुत अच्छे हो, और कहा कि तुम मेरे साथ जरूर जो है उतरने के बाद चाय पी कर ही जाना। उसने कहा कि मुझे आदत नहीं है, मैं चाय नहीं पीता। उसने कहा नहीं जूस तो भी पीना, नहीं तकाजा नहीं है, नहीं दूध तो भी पीना। कहता हो दूध पीता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना मत करो बोलेगा। वो भी एक हदीस सुना गया उसको, वो दूध पिलाया उसको, बहुत उसके बाद में खुशी का इजहार किया, फिर उसका नंबर लिया, फिर मैं तेरे पास आता हूँ बेटे ये वो करके। देखो हमारे दिन में कितनी लचक है, देखो सुभान अल्लाह। 15-20 मिनट के अंदर जो आज मसमूम और जहरीली फिजा फैलाई जा रही है उसको हम कितनी आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। ये चीजें होनी चाहिए। तो हमारे अंदर का जो जौहर है, जो ईमान की जो नेमत है, इसका इजहार हो। ये लोगों को सिखाएं कि ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी दौलत है, यही सब कुछ है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो फरमाया शाकिरन लियानोमी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। इसलिए इंशाअल्लाह अब हम जरूर सोते उठते जागते चलते फिरते इस नेमत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह आपका शुक्र है, आपने ईमान दिया, वरना अल्लाह हम क्या होते, हमारा क्या अंजाम होता, हम कहाँ जाते अल्लाह। तो इस तरीके पर उठते बैठते देखो दुनिया की चीजों पर शुक्रिया अदा करना हमारे को बहुत आता है। समझिए क्या है, एक चाय पिला दे तो 10 बार थैंक यू बोलेंगे। एक बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे कोई सफर करते हुए पड़ोसी ने एक माउस दे दिया, एक बिस्किट खिला दिया, उस पर कितनी मर्तबा शुक्रिया बोलते हैं। एक माउस देने पर इतनी मर्तबा शुक्रिया बोल रहे हैं, उस माउस के बनाने वाले का कभी शुक्रिया अदा किया जाए। एक रोटी हमको कोई खिला दे, जी अल्लाह जल्ल जलालू किस तरीके से सवाल करते, अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ालिमून। अरे बीज तुम जमीन में डालते हो उतना ही करते हो, आगे की कार्रवाई कौन करता है, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं, कौन माई का लाल है बोलो। दुनिया कितनी तरक्की कर ले, एक गेहूं का दाना बना सकती है क्या बोलो। अल्लाह जल्ल जलालू किस तरीके से समझाए, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। एक दाने से 700 दाने कौन उगाता है। अफ़राइतुम मा तशरबून, जो पानी तुम पीते हो कौन उतारता है इसको, कौन माँ बदौलत, हमारी जात है वो जो हम उतारते हैं। अल्लाह एक एक चीज को समझा रहे हमें।
اسی لیے ادھر کی ادھر کی ایران کی توران کی ایسی باتوں کے بجائے قرآن کی باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. اس پر غور کریے ہمارا اللہ کیا بولتا ہے، کس طریقے سے اللہ جیسے بچے کو کی بیٹے کیا بیٹے تو سمجھتا نہیں نہ بیٹے تجھے کیا نہیں دلایا بیٹے کر کر جیسے باپ جی بچے کو بولتا ہے، اللہ جل جلالہ بھی انسان سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے مہربان اللہ سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے، کہاں کہاں کی خاک چھان رہا ہے، تو میں تیرا مہربان رب ہوں، کس نے دھوکے میں ڈالا، کس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا درست بنایا آنکھ ناک اچھے عطا فرمائے، آج تو کہاں کہاں پھر رہا ہے، کس کے پیر چاٹ رہا. پھر فرمایا اجتباہ، یہ چھٹی چیز ہے، اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چنا. اجتباہ، وہ مجتبی ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں. اللہ جل جلالہ کی نظر کسی پہ پڑے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں جنہیں چاہے چنتے ہیں. لیکن ہم بھی کچھ ایسے اعمال تو کریں جس پر اللہ کی نظر ایسی پڑے، اللہ ہمیں بھی چنے. ارے بھائی کوئی طالب علم کلاس میں اچھا پڑھتا ہے، کچھ اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کچھ اس کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ استاد کا خود بخود مقرب بنتا ہے، استاد کی نظروں میں آ جاتا ہے اور بھا جاتا ہے. تو ہم بھی تو کچھ کام ایسے کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں چنیدہ بن جائیں، اللہ کی نظر میں ہم سلیکٹڈ بن جائیں. کیا بن جائے بھائی؟ سلیکٹڈ. تو اس کے لیے ہماری زندگی ایسی ہو، کچھ کام ہم ایسے کریں کہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں ہم آ جائیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہاں معلوم نہیں اللہ کی نظر کس پر پڑتی ہے، اللہ کس کو چنتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو دوسرے جملے نے ہم کو ہمت دلائی، وہ یہدی الیہ من یشاء، اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء وہ یہدی الیہ من ینیب. ہاں جو بھی اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اسے سیدھا راستہ بتاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چنے یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف جھکیں تو اللہ ہماری رہبری کرے، یہ یقینی بات ہے. یہاں من یشاء اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو بھی اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اسے سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں کچھ بھی نہیں، ایمان کی دولت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. تو ہمیشہ یہ ذہن میں ہو. تو اللہ جل جلالہ کی نظر انتخاب ہم پہ پڑے، اس کے لیے ہم کچھ کریں. تو فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یہ ساتویں چیز ہے، اللہ جل جلالہ نے توحید کے، تسلیم اور رضا کے راستے پہ ان کو چلایا، اس راستے کی رہبری فرمائی. توحید کے علم بردار تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو بہت آزمایا گیا، کسوٹی پہ پرکھا گیا، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور بھیانک قسم کے امتحانات لیے گئے. اللہ خود فرما رہے ان ھذا لبلاء مبین. قربانی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی آزمائش ہے، لیکن میرا ابراہیم اس میں بھی کامیاب نکلا. پیپر لکھتے ہوئے شاگرد تو بولیں گے حضرت بہت ٹف ہے کر کے، لیکن ایگزامینر خود کہہ دے کہ یہ پیپر بہت ٹف ہے. اللہ نے خود امتحان لیا اور اللہ نے خود فرمایا یہ بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی، لیکن میرا بندہ سب میں کامیاب نکلا. جتنے امتحانات ہوئے سب میں کامیاب نکلے. میدان لخدق میں 20 بچے کو چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑا ہے. بچہ ابھی انفوا میں شباب میں پہنچا ہے، جوانی کی منزل ہے، اب قربان کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کے لیے تیار ہیں. اور دشمنوں نے آگ بھڑکائی اور اس میں ڈالنے کی پوری کوششیں ہو رہی، اس کے لیے بھی تیار ہے. اللہ اکبر، کیا ایمان رہا ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ انہوں نے وہ
وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ صراط مستقیم پر ہمیشہ جمے رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھو، ورنہ قدم ڈگمگاتے ہیں، قدم پھسلتے ہیں. اس لیے وقتی طور سے کبھی بھی ہم کچھ کر لیے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، یہ دھوکہ ہے. مرتے دم تک صراط مستقیم پر رہنا، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں. معلوم نہیں دل کی کیفیت کب بدل جائے. لوگ بولتے ہیں حضرت تہجد پڑھ لگتا حضرت، اب فرض بھی قضا ہوتی ہے حضرت، روز چھٹتی ہے حضرت، میں کیا کروں حضرت. ڈرنا چاہیے. اس لیے کچھ دن عمل کر لیے، وظیفے پڑھ لیے، معمولات کر لیے، خوش ہو گئے، نہیں، ڈرنے کی بات ہے. شیطان کا حملہ ہوگا جی. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں، اور میں بولنا چاہتا ہوں مشکل ہے کیا حضرت، جس دن بیعت کر لگا اسی دن گھر میں ایسی لڑائی ہوئی ہے. نہ کو حضرت بیعت کرنے کا بھی، نہ کو گھر میں لڑنے کا بھی. نہیں، یہ اصل میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے. وہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے. تو اس لیے شیطان سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا، اس لیے اس کو اچھا ہونے نہیں دینا ہے. تو اس لیے کیا کرتا ہے، وہ شیطان آتا ہے اور آ کر لڑاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. تو بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، فرمایا ہم نے دنیا میں بھی خوبیوں سے نوازا، کمالات سے نوازا، ساری خوبیاں اور بھلائیاں ہم نے ان کو عطا فرمائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ 8ویں چیز ہوئی. اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں من الصالحین، مفسرین نے فرمایا مع الصالحین، ہاں صالحین کے سردار ہوں گے، صالحین کے وہ کیا ہوں گے، رہبر ہوں گے. اور اللہ جل جلالہ نے دنیا میں جس طریقے سے ان کو مقتدا بنایا، اسی طریقے سے وہ وہاں بھی اللہ جل جلالہ ان کو وہ مقام عطا فرمائیں گے. پھر بات کی آیت میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ آپ ملت ابراہیم کی جو حنیف تھا ان کی پیروی کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم، اس کی اقامت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے، اس کو بست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. تو اصول وہی، ہاں بیچ میں کچھ چیزیں آئی اور یہود و نصارہ کے ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کچھ احکام آئے، سخت احکام، اس طرح کی چیزیں آئی. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر انہی بنیادوں پر قائم فرمایا. اور اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی آخری شریعت ہے اور آپ کی تعلیمات ہی آخری تعلیم یہ ہے. تو فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم بھی جو ہے بہت ساری چیزوں میں سنت ابراہیم کہتے ہیں. سنت ابراہیم آندھرا والوں کو تو سب سے اچھا معلوم ہے گا، وہ بھی سنت ابراہیم سلطا کو بولتے نہیں، سلطان بولتے بولتے نہیں بولتے بھائی، کسے بولتے سو سلطان کر کو ختنے کو بولتے کسے. سنت ابراہیم وہ ایک ہی یاد ہے آندھرا والے، دوسری سنتیں سب یاد ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ سنت اچھی یاد ہے. وہ تو یہ ایک امتحان تھا، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور بڑی عمر میں انہوں نے ختنہ کیا. اللہ اکبر، کتنے دل گردے کی بات رہے گی. اور فرمایا حدیث میں سب سے پہلے جن کو پوشاک پہنائی جائے گی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس کی تفصیلات ہیں. تو یہ جو آیتیں ہیں، اب مجھے اصل موضوع پہ آنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ نے بہت طریقے سے آزمایا، وہ کامیاب رہے، وہ ڈٹے رہے. اور نار نمرود میں جب ڈالا گیا، اب کے حالات کے لحاظ سے ہم کیا سوچتے ہیں، ایک زلزلہ آنا، پورے ظالمہ دب جانا، اوپر سے جو ہے کیا تو بجلی پڑنا، سب مر جانا. اللہ تعالیٰ اتنے دن چھوڑ رکھے نا ان کو، کیوں نہیں ہوتا اللہ فوراً پکڑ لے.
تباہ کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے وہ جو تیاریاں کر رہے تھے تو اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان کی آگ ہی نہیں جلتی. یہ بھی تو اللہ کر سکتے تھے. جب ان کو اٹھا کر پھینکے منجنیق میں جھولے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جھولے کو وہیں روک دے سکتے تھے. یہ بھی تو کر سکتے تھے, لیکن وہاں تک بھی نہیں, اٹھا کر پھینکا گیا. اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دل کی کیفیت تھی, اللہ جل جلالہ نے اس کو آزمایا. ان کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے, خالق کی طرف یا مخلوق کی طرف؟ اللہ. اس وقت بھی انہوں نے ایک ہی بات کی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی بہتر کارساز ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ان کی زبان سے جو بات نکلی تھی, آج کے حالات میں ہمیں اس کو کثرت سے دہرانے کی, کثرت سے دل میں لانے کی ضرورت ہے. اس کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احد کے موقع پر زخموں سے چور ہیں, دشمن آگے بڑھ گیا, پھر دشمن کو خیال آیا کیوں ہم نے ان کو چھوڑ دیا, پوروں کا صفایا کیوں نہیں کر دیا, 70 کو تو شہید کر دیا تھا, بہت سو کو زخمی کر دیا تھا, پھر ارادہ کر کے آئے کہ ان کو پوری طریقے سے ختم کر دیں گے. یہاں سے وہ آگے بڑھے اور کسی کے ذریعے سے کہلا بھی بھیجے, اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو زخموں سے چور تھے کہ وہ دوبارہ چلیں. اللہ اکبر. یہاں پر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ایک عام ذہن کیا کہتا ہے کہ جو زخموں سے چور ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, اور جو صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں ان کو لے جایا جائے. ایک عام ذہن یہ کہتا ہے, لیکن اللہ والوں کی نظر دیکھو کیسی ہوتی ہے. انہوں نے ایک باریک بات کہی, وہ یہ ہے کہ اگر زخمیوں کو چھوڑ دیا جاتا تو ان کے حوصلے پست ہو کے رہ جاتے. انہی کو اٹھایا چلو تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے. آج پٹائی ہو رہی ہے, آج ستایا جا رہا ہے. اگر ان کو یوں ڈھکیل دیں گے تو جذبے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ایمان کی جو کیفیت ہے وہ سرد ہو جائے گی. ہاں, گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. شہسوار وہی جو گھوڑے پہ سوار ہوگا, جو جنگ کے لے جائے گا, وہی گھوڑے سے گرے گا. جو گھٹنوں کے بل گھروں میں رینگتا رہے گا وہ کہاں سے گرے گا؟ تو شہسوار ہی گرتے ہیں. اس شاعر نے بڑا غضب کا ایک شعر کہا ہے, گرتے ہیں شہسوار. بظاہر کیا معلوم ہوا, ذرا گرائے جیسا معلوم ہوا, لیکن فوراً اس نے اٹھایا. گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو گھروں میں بیٹھے رہے ان پر کیا ہے, جو میدانوں میں آئے, جو مقابلہ کریں, ایمان کی حفاظت کی خاطر سب کچھ کی قربانی دیں, جان مال کی قربانی دیں, یہ ہوتے ہیں شہسوار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ زخموں کے ساتھ چور ہو کر اسی حالت میں اٹھ رہے ہیں. اور اس درمیان میں ایک شخص آ کر کہہ دیا, اس نے یہ آ کر کہا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, لوگ جمع ہو رہے ہیں, ڈر جاؤ. اللہ اکبر. اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان بھڑکنے لگا. اللہ نے فرمایا ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, یہ وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈرا رہا. اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ. صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی تھی, حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. چنانچہ یہ گئے, ادھر سے دشمن ہار کے ہوگا, ہمت ہار کے آگے بڑھا. اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جہاں جا کے پڑاؤ ڈالے تھے, ان کے ساتھ کچھ ساز و سامان بھی تھا, اللہ نے کچھ نفع بھی دلایا اور سلامتی کے ساتھ واپس بھی لوٹایا. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء, کوئی بھی کچھ بھی جو ہے ان کا بگاڑ نہیں سکا, یہ خراج دوبارہ ان کو نہیں آئی. یہ حالات تھے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تھوڑا سا سستائے ہوئے, سرانے چادر سے جو ہے تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, شروع میں اسلام لانے والے صحابہ,
اور جن کو جس طریقے سے دشمن ستا سکتے تھے اس طریقے سے انہوں نے ستایا. آگ کے انگاروں پہ ڈالا، تپتی ہوئی ریت میں ڈالا، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھی، مشقیں باندھ کر ان کو مارتے تھے. یہ سب برداشت کرتے تھے، لیکن احد احد کہتے تھے. آج بھی ہمارے جیالے ہیں. اللہ تعالیٰ ان یونیورسٹی کے بچوں کو، ان کالج کے بچوں کو ہمت عطا فرمائے. کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کے رو رہے ہیں. اللہ ہم تیرے ایمان کے واسطے لاٹھیوں کے مار کھا رہے ہیں، ہم پہ گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہے. ہم نے اللہ یہ سب تیرے دین کے واسطے کیا ہے. آج یہ نوجیالے کھڑے ہو رہے ہیں. ان کے لیے پوری امت پر ضروری ہے کہ دعا کرے، ہمت دے، حوصلہ دے. اللہ جل جلالہ معلوم نہیں کس سے کام لیں گے اور کس کو کھڑا کریں گے. اس لیے کبھی بھی ہم دین کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے. وہ نوجوان جن کو دنیا اللہ معاف کرے لچے لفنگے اس طریقے سے سمجھتی ہے، آج وہ سے پگھائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جائے. کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ آزمائشوں کا وقت ہے. اللہ معلوم نہیں کس سے کام لے اور کیسوں کو کھڑا کرے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ دوسری قوم کو لائیں گے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. سنو، ایسے امتحانات بہت آئے. سورہ بروج جو ہے اور سمائی ذات البروج، اس میں آپ پڑھتے ہوئے آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھائیوں والے اور گڑھے کھودنے والے ہلاک ہوئے، ان پر ہلاکت تباہی. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. انہوں نے گڑھے کھود کر اس پر دہکتی آگ بھڑکا دی تھی، ایندھن والی آگ. النار ذات الوقود وہم علیہا قعود. وہ بیٹھے ہیں گڑھوں کے اطراف. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں. یعنی گڑھوں پہ بیٹھ کر ایمان والوں کو اٹھا اٹھا کر جو ڈال رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ جل جلالہ اس نظارے کو پیش کر کے اللہ فرما رہے ہیں ہلاک وہ ہو رہے ہیں، یہ ہلاک نہیں ہو رہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ایک کافر بادشاہ، اس کے دربار میں ایک ساحر تھا، جادوگر تھا. وہ بوڑھا ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میرے دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ میں کسی کو سکھا دوں. اس لیے آپ کسی نوجوان کو میرے حوالے کر دیں تاکہ وہ چیزیں میں اس کو سکھا دوں اور بتا دوں. بادشاہ نے ایک نوجوان کو چنا. وہ نوجوان روزانہ اس ساحر کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن جب جاتے آتے ہوئے درمیان میں ایک راہب اللہ والا عیسائی مذہب کا پیروکار، اس پر سے اس کا گزر ہوتا تھا. تو یہ نوجوان اس راہب کے پاس، اللہ والے کے پاس جانے لگا. اس کی باتیں اس کو اچھی معلوم ہونے لگی، اور پھر دھیرے 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 اس کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے ایمان بھی قبول کر لیا. اور اس نوجوان کے اندر ولایت کے کمالات اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا بھی ہونی شروع ہو گئی. ولایتیں، کرامتیں، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے تو پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ ایک موذی جانور، شیر اس طرح کا، وہ آبادی میں آ گیا. لوگ پریشان ہو رہے تھے. اس نوجوان نے سوچا کہ اس سب کی پریشانی کو دور کریں گے. اس خیال سے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کے کہ اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو اللہ اس کا قصہ ختم کر دے اور لوگوں کو اس سے چھٹکارا اور نجات دلا دے. یہ کہہ کر جب اس نے پتھر مارا
تو وہ شیر مر گیا. بات پھیلنا شروع ہوئی. ایک اندھا آیا, اس نے آ کر یہی کہا کہ اللہ کے بندے میرے حق میں بھی کچھ کر دے. جی, اس نے کہا کہ کرتا دھرتا تو اللہ ہی ہے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں البتہ جس ذات پر میں ایمان لایا ہوں وہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اگر تیرے حق میں کوئی بھلائی ہوئی اور خیر کا فیصلہ ہوا تو تجھے بھی اس ذات پر ایمان لانا ہوگا. اس نے مان لیا. چنانچہ اس نے دعا کی تو اس کی نگاہیں آ گئی, اس کی روشنی لوٹ آ گئی. یہ بات پھیل گئی اور چرچا ہو گیا. ہوتے ہوتے بادشاہ تک بات پہنچ گئی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. میرے ملک میں رہتے ہوئے یہ دوسرے دین اور دھرم کے لوگ, آج بھی تو یہی اٹھایا جا رہا ہے, یہاں رہنا ہے تو یہ بن کے رہنا ہے ورنہ پھر دوسری جگہ چلے جانا ہے. نبیوں سے یہی کہا تھا. آپ نواں پارہ اٹھا لو, شروع کی آیتیں پڑھو. وقال الملأ الذین استکبروا. جی, کافروں نے, تکبر کرنے والوں نے اپنے نبیوں سے کہا. دوسری آیت میں ہے وقال الذین کفروا لرسلہم. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا اور یہی بات کہی آج جو کہہ رہے ہیں لنخرجنکم من ارضنا, ہم اپنی سرزمین سے تم کو نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا پھر تمہیں یہاں کافر بن کے رہنا پڑے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ جل جلالہ نے ان کافروں کا جواب اللہ نے دیا, نبیوں نے نہیں دیا. فاوحا الیہم ربہم, نبیوں کے رب نے جواب دیا. اللہ اکبر. فاوحا الیہم ربہم, ارے تم کیا نکالو گے؟ لنہلکن الظالمین, ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے. علماء اکرام نے فرمایا, کافرین نہیں فرمایا. کافر بہت سے ہیں, اچھے بھی ہیں. اللہ نے فرمایا ظالمین کو ہم نکالیں گے. یہ تم کو کیا نکالتے؟ یہ کچھ بھی قانون لا لیں, جی کچھ بھی لا لیں, ترمیم کریں, یہ کریں, وہ کریں. اللہ فرماتے ہم تم کو یہ کیا نکالتے, ہم ان کو نکالیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ, اور اس زمین میں ان کے بعد ہم تم کو بسائیں گے. یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ نے شرط لگا دی. یہ ہے اصل چیز. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, یہ ان کے لیے ہے جو کل قیامت میں میرے سامنے کھڑنے سے ڈرتے ہو, جو میری وعیدوں سے جو ڈرتے ہیں, ان کے لیے یہ ہے. آج بھی اگر ہمارے ملک کے اور پورے عالم کے مسلمان اس شرط کو پورا کرنے لگیں گے تو اللہ جل جلالہ نقشے کو بدل دیں گے انشاءاللہ. تو بات یہی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں. اسلام کا غالب ہونا ایک ہے, مسلمانوں کا غالب ہونا ایک ہے. اسلام تو ہمیشہ غالب ہے, سربلند ہے. مسلمانوں کی سربلندی اور غالب ہونے کے لیے وہاں بھی اللہ نے شرط لگا دی. انتم الاعلون, پہلے فرمایا گھبراؤ نہیں, غمزدہ نہیں ہو. ولا تحزنوا ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون, لیکن شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین, جب تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ. یہی تو ہے کمی ہماری. بہت رونا رونا. جمعے کے دن نہ مسجدیں بھری ہیں, عید کے دن عیدگاہیں بھری, مسجدیں بھری, ساری بھری ہیں, اور جمعے کے دن ہی عصر میں ساری ویران ہے. اللہ, کروڑوں انسان نماز نہ پڑھیں جو سب سے پہلا اہم فریضہ ہے, تو پھر امت کا کیا ہوگا بتائیے. کتنی آسانی سے ہم چھوڑ دیتے نمازوں کو. مسجد کے آزو بازو ہی رہتے ہیں, دکان بھی ہے, مکان بھی ہے, اذان بھی سنائی دے رہی ہے, اقامت بھی ہو رہی ہے, لیکن ہم ڈٹ کے نماز چھوڑ رہے ہیں. یہ امت کیسے سربلند ہوگی؟ اس لیے اللہ کے واسطے نوجوانوں کو سمجھائیے. اسی میں پڑے ہوئے گھنٹے گھنٹے, اسی کو ہاتھوں میں لیے ہوئے, جگہ جگہ گھنٹوں کا جو ہے وقت اسی میں گزر رہا ہے, نافرمانی میں, بیکار چیزوں میں, لایانی میں. یہ سمجھائیں اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ہر کوئی سمجھائے کہ حالات اب ویسے نہیں ہیں. دشمن نے بھانپ لیا ہے, ہم کو اچھی طریقے سے اس نے جان لیا ہے, ہماری کمزوریاں کیا ہے وہ سمجھ چکا ہے. ابھی بھی ہم اس طریقے سے رہیں گے تو کیا ہوگا. اس لیے اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا تو اس نے تینوں کو بلایا. راہب کو بلایا, اس اندھے کو بلایا, اور اس نوجوان کو بلایا. اندھے اور راہب کے بارے میں کہا کہ قتل کر دو. چنانچہ دونوں کو قتل کر دیا گیا. اس نوجوان کے بارے میں کہا کہ اسے لے جا کر پہاڑ سے ڈھکیل دو. جو لوگ لے کر گئے وہ مر گئے, یہ واپس زندہ چلا آیا.
بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی. اس نے کہا اسے لے جاؤ غرقاب کرو, دریا میں ڈبو کے آؤ. جو گئے وہ ڈوب گئے, یہ واپس چلا آیا پریشان. آج باطل پریشان ہو رہا, ادھر پلٹتا ادھر پلٹتا, یہ لاتا یہ لاتا وہ لاتا, کیا کیا لاتا, بے خراری بے پریشانی ہے اسے. اچھی طرح یاد رکھ لو, سپیرا جیسے اپنی پٹی میں ٹوکری میں قسم قسم کے سانپ رکھتا ہے اور نکال نکال کے دکھاتا ہے, اسی طریقے سے نئی نئی چیزیں ہم کو پیش کی جا رہی ہیں. دھوکہ بہت کھا چکے ہیں, اب نہیں کھانا ہے. بہت دھوکہ کھا چکے ہیں. مومن دھوکہ دیتا نہیں, دھوکہ کھاتا نہیں. سمجھو اچھی طریقے سے, میں حدیث پاک سنا رہا ہوں اور صحیح ہے, ان کی روایت ہے, لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, ایک ایمان والا ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. اچھی طرح سن لو, یہ صاف حدیث ہے, قوی حدیث ہے. یہ ایک مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا. مطلب یہ ہے کہ بھولے پن سے سانپ کی بل میں پیر رکھ دیا, سانپ نے کاٹ لیا, پھر آئندہ ایسی حرکت نہ کرے, نادانی کی حرکت نہ کرے. تو بہت دھوکہ کھا چکے ہیں. ہاں اب یہ جو ہے دھوکہ نہیں کھانا, دھوکہ دینا بھی نہیں, دیتے تو نہیں ایمان والے الحمدللہ, دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے, بہت دھوکہ کھا چکے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں, اب ایمان پر مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے. باطل کس طریقے سے بھی چال چلے, پینترا بدلے, الفاظ کو بدل بدل کے پیش کرے, ہرگز جو ہے اس سے متاثر نہیں ہونا. اپنے موقف پہ کھڑے رہنا, جمے رہنا. ہمارے بزرگان دین فرماتے تھے, ہم کاغذ نہیں جو پھٹ جائیں, ہم نمک نہیں جو گھل جائیں. ہم ایمان والے ہیں جو جمے رہیں گے. اجلے کودے کو چلنا نہیں, پیلے کودے کو چلنا نہیں. نوے نوے باتیں آئیں گے, نوی نوی آوازیں آئیں گی. اللہ نے خود فرما دیا, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. مشرکین سے بھی, اہل کتاب سے بھی دل خراج باتیں اور دلوں کو تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اور صاف فرما دیا, تمہیں آزمایا بھی جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہارے جانوں میں بھی مالوں میں بھی تم کو آزمایا جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ جم کر رہنا. بہت سو گئے, بہت دھوکہ کھا گئے. ارے ناہنجار قسم کے, نالائق قسم کے, بے ایمان قسم کے لوگ بات کرتے ہیں, ہم ان کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ہمارا سچا اللہ ہم سے کہتا ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچی بات کس کی ہے, اللہ سے سچ بولنے والا کون ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے. میرا رب کا کلام سچا, میرا رب سچا, وہ کھل کھل کر بولتا ہے, ہمیں اس پر یقین نہیں آتا ہے. اور جھوٹے وعدے, جھوٹی باتیں, جی ہتھیلی میں جنت دکھائے جیسی باتیں سب کو مانتے جا رہے ہیں. صبح اٹھتے ہی ای ناڑو میں کیا, آ ناڑو میں کیا, جھاڑو میں کیا, وہ دین تنجی میں کیا, دین منی میں کیا, اس میں دین چٹر میں کیا. توبہ توبہ. اٹھاتے ہی ہندو پڑھتے ہیں, اس پر یقین ہے. جو کتاب ہدایت ہم پہ اللہ نے اتاری ہمارے واسطے, اس پر یقین نہیں آتا ہے ہم کو. کتنے سوچنے کی بات ہے یہ. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں گے. انشاءاللہ اللہ کے کلام پر پورا یقین کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آیتوں کا ورد ہو, آیتوں پر پوری طریقے سے پوری غور خوض کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے. یہ وقت تو ہوا یہ کہ جب وہ نوجوان نہیں مر رہا تھا تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے, مجھے مارنے کا طریقہ میں خود بتاتا ہوں آپ کو. واہ, یہ دیکھو. وہ کہا کہ آپ سب کے سامنے مجھے سولی پہ چڑھا دیجئے, توپ دنڈ اوپر, اور سب کے سامنے آپ تیر لے کر بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس غلام, اس نوجوان کا رب ہے, یہ کہہ کے آپ تیر چلائیے مجھ پر, میں مر جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ نے ویسا انتظام کیا اور سب کے سامنے جب تیر چلائی گئی اور جب وہ مرا تو پورے مجمع نے کہا آمنا برب ھذا الغلام, ہم ایمان لائے اس نوجوان کے رب پر. اللہ اکبر. تو پوری قوم مسلمان ہو گئی.
اب بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی. اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس موقع کی بات ہے، اس نے کہا کہ اب میں تمہیں تمہارے کیف و قرار اور انجام تک پہنچاؤں گا. اور اس نے کھڈے کھود کر اس میں آگ بھر کر ان کو اٹھا کے ڈالنا شروع کیا. اللہ اکبر. سب کو ڈالتے رہے. ایک عورت جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا، ماں کی ممتا برداشت نہیں کر سکی. اس بچے کی وجہ سے آگ میں پڑنے اور گرنے میں ذرا پسو پیش کر رہی تھی. اللہ نے اس بچے کو زبان دی. اس نے کہا اماں اصبری فإنک علی الحق، ماں صبر کر جا، تو حق پر ہے. یہ ہے وہ وقت آزمائشوں کا، امتحانوں کا. تو یہ واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. اللہ نے سب ان کی بیماریاں بتانے کے بعد اس کے بعد کیا فرمایا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خیر پر قرار تک پہنچائے اور ایمان والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے بزرگوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب بڑھائیں انشاءاللہ. اس لیے کچھ دیر تک کے لیے ہمارا یہ جو معمولات کا جو کارڈ ہے، اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یہی ہے نا. اس لیے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں استغفار وغیرہ کر کے پھر دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 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 تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی. خواب دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهال به الرغائب وحسن الخواتم. وصل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا
وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناہنجار، گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں. اللہ اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں. اللہ بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں. اللہ بڑی گستاخیاں ہوئی ہیں. اللہ بڑی ناقدریاں ہوئی ہیں. اللہ بڑی ناشکریاں ہوئی ہیں. اللہ ہم نے آپ کے غضب کو بھڑکایا ہے. اللہ آپ کے قہر کو للکارا ہے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے. اللہ آپ دیکھتے رہے، ہم آپ گناہ کرتے رہے. اللہ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیتا ہم اس سے بھی ڈر جاتے، لیکن اللہ ہم نے اس بچے سے بھی کمزور آپ کو سمجھا. اللہ آپ دیکھ رہے تھے، ہم گناہ کر رہے تھے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے. اللہ آپ پھر معاف فرما دیجیے. اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا. اللہ ہمارا بہت کچھ بن جائے گا. اللہ آج غیر بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے. اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. اللہ مانا کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناانجار ہیں. اللہ بڑے بندے ہیں، آپ ہی کے تو بندے ہیں. اللہ آپ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، فرمایا وقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلی کہہ کے پکارتے ہیں نا. اللہ ہم تو فرعون سے گئے گزرے نہیں ہیں نا. اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا. اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، تیری زندگی کا سوال ہے. اللہ بس ہے. اللہ بہت دور ہو گئے. اللہ آپ سے بہت دور ہو گئے. اللہ آپ کو بہت ہم نے ناراض کر دیا ہے. اللہ دنیا کے بدلتے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، آپ کو منانا ضروری ہے. اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، آپ بن جائیے. اللہ پیارے اللہ بن جائیے. پیارے اللہ سبحان اللہ راضی ہو جائیے. آپ کو راضی کرنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے. اللہ پورے مسلمانوں کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ پورے مسلمانوں کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم نے ہی آپ کے حکموں کو توڑا ہے. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے. اللہ ہم نے دشمنوں کے طریقوں کو اپنایا ہے. اللہ نفس و شیطان کی پیروی کی ہے. اللہ آپ نے کلام پاک میں فرمایا ان الشیطان عدو لکم، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ ہم نے اس سے دوستی کی. آپ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ ہم نے آپ سے کبھی دوستی نہیں کی. اللہ آپ سے دور ہی رہے. اللہ آج قریب آئے ہیں. اللہ دور قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے. اللہ اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے. اللہ سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچا لیجیے. اللہ علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے. اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجیے. اللہ کیا معلوم اللہ وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو. اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو، ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دیجیے. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ
ہماری نماز جنازہ پڑھے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں تحفے کا لباس اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کھلکھلا کر ہنسنے کا مزہ بہت پایا، گڑ گڑا کے رونے کا مزہ عطا فرمائیے۔ اللہ نظریں اٹھا کر چلنے کا مزہ بہت پایا، اللہ اب نظریں جھکا کر چلنے کا مزہ عطا فرمائیے۔ پیر پھیلا کر سونے کا مزہ بہت پایا، اللہ راتوں کو جاگنے کا مزہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہم بہت دور ہو گئے، اللہ آپ سے بہت دور ہو گئے۔ اللہ آج ہم آئے ہیں، اللہ نہیں آپ نے بلایا ہے، اللہ آپ نے بلایا ہے، اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اللہ کوئی سخی اپنی دیوڑی سے کسی کو محروم نہیں کرتا، اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، اللہ آپ اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ آپ شہنشاہ ہیں، اللہ اے اللہ آپ نے خود کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور مجھ پر پورا یقین رکھو تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ اللہ ہم بھی آپ کو ناراض کر کے کیا کریں گے، اللہ جان بوجھ کر اللہ آپ کو ناراض نہیں کیا ہے، اللہ نفس و شیطان نے ہمیں بہکایا ہے، اللہ بری عادتوں نے ہمیں ابھارا ہے، اللہ برے دوستوں نے ہمیں برائی میں ڈالا ہے، اللہ ہمیں آئندہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ برے ماحول سے بچائیے، اللہ بری مستی اللہ بری دوستیوں سے بچائیے، اللہ اے اللہ اس انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے، اللہ موبائل کی لعنت سے بچائیے، اللہ برے ماحول سے بچائیے، اللہ بے حیائی سے بچائیے، اللہ تو اللہ بے پردگی سے بچائیے، اللہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک ماں نے ناراض ہو کر بچے کو گھر سے باہر کر دیا اور یہ کہہ کے کہ نالائق میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، دروازہ بند کر لیا۔ وہ بچہ تھوڑی دیر تک تو بیٹھا رہا، پھر آگے وہ چلا یہ سوچتے ہوئے کہ زندگی کا کچھ سامان کروں، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر آج میں نے اس در کو چھوڑ دیا تو ساری چیزیں تو مل سکتی ہے لیکن ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر پھر دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، اس کو دیکھ کر جھڑکی دی، نالائق تو نہیں گیا، چلا جا۔ اس نے کہا ماں میں چلا تو گیا لیکن یہ سوچ کر کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں، تیری ممتا نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر میں آ گیا ہوں ماں۔ یہ سننا تھا ماں کا دل بھر آتا ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، گھر میں بلاتی ہے۔ اللہ ہم بھی آپ کو چھوڑ کے بہت دور چلے گئے، اللہ بہت دور ہو گئے، اللہ آگے ہے، اللہ بلا لیجیے، اللہ بلا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ بنا لیجیے، اللہ دشمنوں سے چھڑا لیجیے، اللہ دشمنوں سے چھڑا لیجیے، اللہ امت کٹ رہی ہے، اللہ لٹ رہی ہے، اللہ لٹ رہی ہے، اللہ سب کے سامنے اقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ سب تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، اللہ لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے، گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، گھروں سے باہر کیا جا رہا ہے، ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہے، معصوم بچے اے اللہ گولیوں سے بھنے جا رہے ہیں، رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ آخر کب تک ہے، اللہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا، اللہ ہر دن یہی حال ہے، اللہ اٹھنے امت کی کٹنے پٹنے ہی کی خبریں آتی ہے، اللہ امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، اللہ اے اللہ جو جہاں چاہے خون بہاتا ہے، اللہ اے اللہ ایک بات ہے، اللہ ہمیں آپ مت دیکھیے، اللہ آپ کو مت خضرہ بھجیں گے، اللہ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے، اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے۔
یقیناً آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی اللہ، اپنے حبیب کا واسطہ اے اللہ آپ کے حبیب کے صدقے میں اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، کا بول بالا فرمائیے، دل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے اللہ، ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے، ورنہ ایک ایک کو چن چن کر ختم فرما دیجیے اللہ، وہ ہواؤں میں اڑے تو پٹک دیجیے، سمندروں میں جاؤ تو ڈوبے دیجیے، زمینوں پہ جاؤ تو زمین کو پھاڑ کے دھسا دیجیے، عبرت کی موت دے دیجیے، دنیا کو بتا دیجیے آپ وہی اللہ ہیں جس نے ہارون کو ڈوبویا، جس نے فرعون کو غرقاب کیا تھا، جس نے بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب کو پکڑا تھا اللہ، آپ اسی شان کے ساتھ آج بھی ہیں اللہ، آج کے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی پکڑ لیجیے اللہ، آپ کے شداد اور قارون اور فرعون اور نمرود کو بھی پکڑ لیجیے اللہ، اے اللہ ایمان والوں کو اے اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپس کے انتشار و اختلاف کو ختم فرما دیجیے اللہ، ایک بنا دیجیے اللہ، نیک بنا دیجیے اللہ، اچھے بنا دیجیے اللہ، سچے بنا دیجیے اللہ، بہت اختلاف ہو چکا ہے اللہ، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ چکے ہیں اللہ، اے اللہ گھروں میں سکون نہیں ہے، بھائیوں میں سکون نہیں ہے، ماں باپ اور اولاد میں بنتی نہیں ہے، میاں بیوی میں تعلقات تباہ ہو چکے ہیں اللہ، سب کے دلوں کو جوڑ دیجیے اللہ، اے اللہ دلوں کو پاک فرما دیجیے، نگاہوں کو صاف فرما دیجیے اللہ، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اللہ، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، بہت سو نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، بہت سے ہسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ، بہت سو کی بیماری کا پتہ بھی نہیں ہے اللہ، اور پتہ ہے تو علاج کی سہولت بھی نہیں ہے اللہ، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اے اللہ، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اے اللہ، قرض سے بچائیے، مرض سے بچائیے، بہت سے لوگ قرض دار ہیں اللہ، اے اللہ سودی قرضوں میں پھنس گئے ہیں اللہ، دن رات اسی کی فکر رہتی ہے اللہ، راتوں میں نیند نہیں ہے، دن میں چین نہیں ہے اللہ، قرض کو دور فرما دیجیے، قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے اے اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے اللہ، نیک صالح بنائیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، اولاد کے دکھ اور دردوں سے بچائیے اللہ، اولاد کے دکھ اور دردوں سے بچائیے اللہ، پورے ماحول سے بچائیے اللہ، پورے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اللہ، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں اللہ، ماں باپ کی عزت تار تار ہو رہی ہے اللہ، نیند راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے اللہ، انہیں ایک توفیق عطا فرمائیے، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اے اللہ سکرات الموت اور غبرات الموت سے بچا لیجیے اللہ، اے اللہ آخرت کی مرحلے اور منزل آسان فرما دیجیے، آسان فرما دیجیے اللہ، ایمان پر قائم رکھیے اللہ، ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہمیں اور ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی، جمعیتوں کی، جماعتوں کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دین کے کام کرنے والوں اور کام کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، اللہ ہماری جگہ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ وبا سے بلا سے بچائیے اللہ، اے اللہ وبا سے بلا سے بچائیے اللہ، زہر سے سحر سے بچائیے اللہ، بت بری کے اثر سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں
کے شر سے بچائیے اللہ، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرمائیے اللہ، اے کریم آقا جتنا بھی مجموعہ یہاں آیا ہے جو آنا چاہتے تھے، اے اللہ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اللہ، سب کو آپ کا تعلق عطا فرما دیجیے اللہ، آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے اللہ، اے اللہ یہاں کے ذرے ذرے میں خیر و برکت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ مدرسہ جو چل رہا ہے پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو اے اللہ چلانے تو ہی خالق یا اللہ